أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا وقرآننا وفرقاننا وجميلنا وجمالنا وشفيعنا وشفاعنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما معزز محترم محتشم سامعین ذی حضرات ذی وقار بزرگوں ساتھیوں جوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات دا کروڑاں شکر ہے
مالک کائنات دا خصوصی فضل ہے اللہ رب العزت دی ذات نے سانو جمعۃ المبارک دا دن ویکھن دی توفیق عطا فرمائی اور آساں مسجد دے اندر اکٹھے ہاں۔ اللہ رب العزت ساڈی حاضری نو اپنی عظیم بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک میری زبان تے کلمہ حق جاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے دل دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، میں جو کچھ بیان کراں سانو ساریاں نو اللہ رب العزت اندے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب دے سامنے اہل بیت دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دے اندر مینوں ذکر کرن دی اور آپ نو سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج محرم الحرام اس مہینے دی 8 تاریخ ہے، 8واں محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ دی برکت چ دعا ہے اللہ رب العزت سانو ساریاں نو انہاں دناں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس حرمت والے مہینے دی قدر کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید دے اندر امام الانبیاء، دو جہانہ دے سردار، نبیاں دے تاجدار، میرے تے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار، آپ دی آل دا ذکر بیان فرمایا، باقاعدہ قرآن دیاں آیات نازل ہوئیاں۔ اللہ رب العزت دی ذات نے حضور دی آل دی محبت دا درس دیتا، حضور دی آل نے آل دے نال پیار دا طریقہ دسیا کہ میرے محبوب دی آل نال پیار کرنا ہے، میرے محبوب دی آل نال محبت کرنی ہے، میرے محبوب دی آل نال دلوں جانوں ود کے انہاں نال پیار کرنا ہے۔ حضرات، امام الانبیاء نے سخت وعیداں بھی بیان فرمایا کہ جس بندے دے دل وچ امام الانبیاء دی آل دی اولاد دی محبت نہیں، فرمایا ان دا دین اسلام وچ بھی کوئی حصہ نہیں۔ وال برابر بھی دل وچ بغض آ گیا، حسد آ گیا، وال برابر بھی حضور دی آل دا بغض آ گیا۔ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا قد دخل النار، تحقیق او بندہ او کوئی بھی ہے او انسان، فرمایا قد دخل النار، او جہنمی ہے۔ مارگا چے کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جی، اے شکر ہر جمعے میں کرنا ہوا، ملکہ تیرا کروڑا شکر ہے۔ سانو اس جماعت وچ پیدا فرمایا جس جماعت دی اندر آل دی بھی محبت پائی جاندی ہے اور اصحاب دی بھی محبت پائی جاندی ہے۔ اور آج آپ احباب دے سامنے میں ذکر بھی یہی کرنا ہے گا کہ اصحاب نے آل دی محبت کس طرح کی تھی، آل دے نال محبت کس طرح کی تھی، آل دے نال چاہت کس طرح کی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں دے نال محبت کس طرح کی تھی، مولا علی دے نال محبت کس طرح دی کی تھی، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء، طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ ساجدہ، جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا مرتبہ مقام کس طرح بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے حضور دے گھرانے دے نال کس طرح محبت کی تھی۔ کچھ جماعت ایسی بھی ہے، کچھ اس طرح دے بھی نظریات پائے جاندے نے، کچھ اس طرح دے بھی ذہن پائے جاندے نے، کچھ اس طرح دے بھی لوگ پائے جاندے نے
جڑے معاذ اللہ اصحاب اور آل دے وچ دراڑ پان دی کوشش کردے نے۔ اور اللہ پاک دا شکر ہے جس وقت آپ دی تاریخ پڑھیے، آپ دی سیرت پڑھیے، صحابہ کرام دی سیرت پڑھیے، حضور دی آل دی سیرت پڑھیے، تے صحابہ کرام دی قدم قدم تے آل نال محبت ہی نظر آندی ہے، چاہت ہی نظر آندی ہے۔ حضرات ذی وقار بات سمجھن والی ہے کہ جس صحابہ نے اپنا تن من دن حضور دے قدمہ تو قربان کر دیتا، حضور دے گھر تو قربان کر دیتا، حضور دی عزت تو قربان کر دیتا، حضور دی ناموس تو قربان کر دیتا ہے گا، تو کیا معاذ اللہ کہ او حضور دی آل نال محبت نہ کر دے جنہ دے بارے امام الانبیاء آپ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین پنجابی دا ترجمہ انج کر لو، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ جنہ دے بارے حضور نے اے الفاظ فرمائے ہون تے کیا صحابہ کرام انہاں نال محبت نہ کرنگے؟ ایک کچھ ایسے لوگ پائے جاندے نے معاشرے دے اندر جڑے معاذ اللہ صحابہ کرام نو آل تو دور کرنا چاہندے نے، اور معاذ اللہ بغض نقل کفر نہ باشد بغض ثابت کرنا چاہندے نے کہ صحاب دا آل نال کوئی پیار نہیں سی، کوئی معاذ اللہ محبت نہیں سی۔ نا حضرات ذرا سنیا جے میں بیان کرانگا کہ جنہ دے بارے امام الانبیاء آپ نے فرمایا حسین میرا میں حسین دا، حسین میرے وچوں میں حسین چوں، فرمایا جن دے بارے حضور نے حدیث بیان فرما دیتی، کیا حضرت ابوبکر صدیق انہاں نال پیار نہ کرنگے؟ کیا عمر فاروق انہاں نال پیار نہ کرنگے؟ کیا عثمان غنی انہاں نال محبت نہ کرنگے؟ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر۔ جنہ دے بارے اللہ دے حبیب نے ارشاد فرما دیتا، فرمایا احب اللہ من احب حسینن، فرمایا اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ تواڈے نال محبت کرے تے پھر تسی حضرت امام حسن تے حسین حضور دے گھر والیاں نال محبت کرو، اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جائے۔ اے حدیثاں امام الانبیاء نے ارشاد فرمائیاں تے اے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں سنیاں، حضرت عمر فاروق نے نہیں سنیاں، جنہ دا جینا بھی مرنا بھی، جنہ دا قدم چکنا بھی، جنہ دا ہاتھ اٹھانا بھی، جنہ دا وضو کرنا بھی، جنہ دا نماز پڑھنا بھی، جنہ دا چلنا بھی، جنہ دا بیٹھنا بھی، جنہ دا سننا بھی، جنہ دا بولنا بھی، ہر طرز حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زندگی دے مطابق ہوئے، ہر طرز عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے مطابق ہوئے۔ حضرات ذی وقار اے اللہ فرما رہے احب اللہ ان دے نال محبت کردا ہے، فرمایا جن دے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہے۔ حضرات ذی وقار پتہ چلیا، محدثین فرماؤندے نے پتہ چلیا کہ جنہ دے دل وچ آل دی محبت نہیں، اہل بیت دی محبت نہیں، حضور دی گھر والیاں دی محبت نہیں، اللہ انہاں نال بھی محبت نہیں کرتا۔ ایویں نہیں حضور فرمایا قد دخل النار کہ او جناب جہنمی نے، اس تو ہی ارشاد فرمایا کہ جنہ دے دل وچ وال برابر بھی بغض آ گیا، بھاویں خانے کعبے ہوئے، بھاویں روزہ رکھیا ہوئے، بھاویں خانے کعبے دا طواف کرتا ہوئے، بھاویں خانے کعبے دے بوے دے سامنے کھلوتا ہوئے، پھر اوتھے انہوں موت آ جائے، حالت روزہ اندر ہوئے تے بندہ سمجھے گا بڑا بھی جنتی ہے۔ فرمایا اس بندے دے دل وچ وال برابر بھی آل دی محبت بغض ہویا، حضور دی آل دا بغض ہویا، فرمایا اوتھے بھی بھاویں موت آ جائے تاں وی او جہنمی ہے۔ اتنا ضروری قرار دے دیتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ میرے نبی دے جڑے قرابت دار نے، قرب والے نے، گھر والے نے، انہاں دے نال تو سب محبت کر رہی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی کہ یہ محبت کتنی ضروری ہے۔ اور جنہ دے بارے جامع ترمذی اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین، فرمایا یہ دو پھل نے دنیا دے اندر ایک ہی نے جی، یہ دو پھل نے،
فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا وا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ نے تے روشنی ڈالی، بڑی سونی روشنی ڈال دیا۔ آپ فرماؤندے نے فرمایا کہ یہ دو پھل جڑے نے نا انہاں نوں دنیا وچ حضور سونگ دے سن، کیوں؟ کیونکہ انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی سی، جنت دی پھلاں دی خوشبو آ رہی ہے، حضور انہاں نوں سونگ دے سن۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آپ فرمایا کہ دنیا کائنات دے اندر فرمایا کہ جنیاں بھی نعمتاں نے، جنیاں بھی چیزاں نے، فرمایا بندہ کوئی کسے نال پیار کردا ہے، کوئی کسے نال محبت کردا ہے، کوئی کسے نال چاہت کردا ہے، کوئی کسے نعمت نال وعد چاہت کے پیار کردا ہے۔ امام الانبیاء آپ فرمایا دنیا وچ میں سب تو زیادہ محبت کرنا وا حضرت امام حسن تے حسین نال پیار کرنا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ کیا اے جڑیاں گلاں امام الانبیاء نے فرمائیاں، کیا سوچو ذرا تسی سوچو، جیڑا ہن اے جناب تفریق پیدا کرن دی کوشش کردے نے آل اور اصحاب دے اندر ہیں، تے اے جڑیاں حدیثاں حضور نے بیان فرمائیاں، کیا حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں سنیاں؟ کیا حضرت عمر فاروق نے نہیں سنیاں؟ کیا عثمان غنی نے نہیں سنیاں؟ سنیاں نے، اور باقاعدہ عمل کیتا ہے گا، انہاں تے عمل کر کے وکھایا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار امام الانبیاء آپ فرمایا میرا حسن تے میرا حسین یہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے، تھوڑی وڈی شان نہیں ہے گی، کٹی وڈی شان ہے۔ حضرات ان حضور دیاں گلاں تو سانو یہ پتہ چل رہا ہے گا کہ اسی حضور دی آل نال محبت کرنے ہیں دلوں جان تو ود کے، اور اندہ ذکر بھی اللہ رب العزت دی ذات نے آل دی محبت دا ذکر باقاعدہ قرآن دی آیات دے اندر ارشاد فرمایا۔ مولا علی دی شان دے اندر جڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں، اور اہل بیت دی شان دے اندر جڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں، جڑیاں جناب والی آل دی شان در آیات نازل ہوئیاں، باقاعدہ قرآن نے حکم دیتا ہے گا کہ جناب اے جڑی آل ہے، اے حضور دے اہل بیت ہے، گھر والے نے، اے پاک نے، اے پاک گھرانہ ہے، اور پلیدی انہاں دے قریب نہیں جا سکتی، اور اے پلیدی دے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ میں انہاں نوں پاک کر چھڑیا ہے۔ ذرات اللہ نے حکم ہی دے دیتا کہ میرے نبی دے گھر والیاں دے نال محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پتہ چلیا قرآن نے بھی دسیا آل دی محبت دا، اور نبی پاک دے فرمان نے بھی دس دیتا ہے کہ حضور دی آل نال محبت کینجے کرنی ہے کی ہے۔ محبت نہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ کئی بیلی سو رہے نے، تھوڑا یا توجہ میری طرف رکھو نا، اکھاں دے وچ تھوڑی جی گنودگی جا رہی ہے، چھا رہی ہے، اس گنودگی نو دور کرو۔ مینوں پتہ ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پکھے بھی چل رہے ہیں، راتاں بھی چھوٹیاں نے، اللہ دے گھر وچ اونج بھی آرام ہوندا ہے، بندے نوں اونج بھی سکون ملدا ہے، تے جتھے سکون ملدا اوتھے نیندر بھی آ جاندی ہے۔ لیکن ہن ایندا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سو جاؤ، توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید اندر کی ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کتے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کی پاکی کا خدا خود پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی
کا خدا خود پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ثابت ہے شان خالی انہا کہنا اہل بیت تھوڑا یہ تو جگانا میں نے پتا نیندر آ رہی ہے ٹھیک ہے ذرا جا کے آج تھوڑی تقریر تو اڑو ہی کرونی ہے آیا تطہیر سے ثابت شان ایک بات آیا تطہیر سے ثابت شان اہل بیت آیا تطہیر سے ثابت شان اہل بیت آؤ میرے نبی دے غلامو خالق کے کائنات نے حضور دی آل دی محبت دا درس دیتا ہے نبی دے گھر والیاں دے نال پیار دا درس دیتا ہے آؤ ذرا سنے آجے اللہ نے بھی محبت دا پیغام دیتا ہے نبیاں دے تاجدار نے بھی محبت کرن دا حکم دیتا ہے اے محبت نبی دے صحاب نے کر کے وخائی ہے پڑھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا واقعہ کیوں جی توجہ میری طرف رکھو کہ کس طرح کہ اصحاب نے آل نال محبت کی تھی یہ تے دراڑ پان دی کوشش کر دینے تفریق پان دی کوشش کر دینے نا بیلیو اے قرآن گواہے حدیثاں گواہے تاریخ گواہے حضور دے اصحاب ایک سیکنڈ ایک لمحہ دور دی گل ہے کہ حضور دی آل تو دور ہوئے ایک لفظ بھی کہنا ساڑی زبان تے اسی مناسب نہیں سمجھ دے انہوں نے دلوں جان نالوں ود کے حضور دی آل نال حضور دے اصحاب نال محبت کیتی ہے حضرات سنیا جے اور اس بات دے راوی کون نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا ایک دن عصر دی نماز پڑھی مولا کائنات آپ بھی نال موجود حضرت عمر فاروق آپ بھی نال موجود یہ چارے یار جڑے سن نا یہ اکثر کٹھے ہی رہندے ہوندے سن ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ بھی موجود آپ نے نماز پڑھی اٹھے تے ٹور پہ اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت صدیق جنہ دا لقب ہے نماز اثر پڑھی ہے نماز اثر پڑھن تو بعد آپ چل پہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ بھی نال ٹر پہ نے رستے دے اندر بچے کھیل رہے نے نال امام حسن بھی کھیل رہے نے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے جس وقت وکھیا امام حسن کھیل رہے نے اللہ اکبر آپ قریب گئے نے حضرت امام حسن دے نال پیار کیتا ہے لاڈ کیتا ہے کندیاں تے اٹھا لے آئے اور فرمان لگے اے بیٹا حسن تیری شکل وچوں مینوں نبیاں دے تاجدار دا چہرہ نظر آوندا ہے اللہ اکبر اے ادب کیتا ہے کندیاں تی اٹھا لیا پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے نال فرمایا اے حسن بیٹا تیری جیڑی شکل ہے اور نبیاں دے تاجدار دی شکل دے نال مل دی ہے اے قدر کیتی ہے اے ادب کیتا ہے اے پیار کر کے دسیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی آپ دے بھائی مولانا حسن آپ بولے آپ کی فرماندہ نے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان
بولو سارے بولو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اچھی بولو ذرا اہل بیت بولو ذرا اہل بیت تو ہی ٹلے ٹلے ہو ٹلے نہ ہو تھوڑا یا جا کے ذرا اینا لفظ بولنا ہے پورا شعر سمجھو تھوڑی حاضری شامل ہوگی کھول کے بولنا ہے الحمدللہ اسی آل دی محبت ساڑھے دلاں وچ پیوست ہے اور اسی ذکر بھی ڈار ڈار چاک چاک کے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابو بکر صدیق نے قدر کی تھی اور ادب دسیا یہی فرمایا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ایک واقعہ سنایا دوسرا سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی آل دے نال محبت کس طرح کی تھی ہے ذرا سنیا جے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف دے اندر نبیاں دے تاجدار اب آپ تشریف فرمانے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرمانے ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے انج بیٹھے نے کندے نال کندہ ٹیچ ہو رہا ہے کندے دے نال کندہ مس ہو رہا ہے اس طرح نبی دے یار حضور دے ایک دوسری طرف بیٹھے نے سامنے ذوالنورین حضرت عثمان غنی آپ تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جھرمٹے صحابہ کرام تشریف فرمانے اللہ اکبر میرا نبی صحابہ کرام وچ انج پیاں چمک رہے نے جی میں 14ویں دے رات ستارے دے اندر چن پیاں چمک رہا ہوندا ہے اللہ اکبر نبیاں دے تاجدار آواز فرما رہے نے آپ تبلیغ فرما رہے نے چند منٹ گزرے نے چند لمحے گزرے نے سامنے دروازے تو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ تشریف لے کے آئے نے اندر داخل ہوئے نے اور نبی دے غلاموں ذرا سنیا جے کنج دی محبت ہے کنج دا پیار ہے کنج دا خلوص ہے مولا کائنات آپ مسجد دے اندر داخل ہوئے نے دیکھ رہے نے میں کس جگہ تے بیٹھا ادھروں تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں علی دے چہرے نو ویکھے آئے تھوڑا جا اپنی نشست نو چینج کیتا ہے جگہ بنائی ہے اشارہ کیتا ہے مولا کائنات آپ قریب آئے نے حضرت ابوبکر صدیق دے نال نبیاں دے تاجدار دے نال بیٹھ گئے نے اور ذرا سنیا جے مولا کائنات نے کی فرمایا اے صدیق جیڑے عزت والے ہوندے نے او عزت والیاں نو عزتاں دیندے نے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اپنی تھاں چھڑ کے بندہ کسے وڈے نو بٹھا دے عزت ملی کہ نہیں تے کنہ بندہ دل خوش ہوندہ ہے بندے دا ہے یار اس بندے نے میری تکریم کیتی ہے میری عزت کیتی ہے میرے نال نہیں محبت اپنی سیٹ چھڑ کے مینوں بہا دیتا ہے گا تے حضرت ابوبکر صدیق دی محبت ویکھو یارو ہے تفریق پیدا کرنے والے انو جڑے بغض رکھ دے نے صحابہ کرام دا میرا پیغام ہے سنو اے ابوبکر صدیق اور مولا علی دی محبت ہے امام الانبیاء آپ دے غلام مولا کائنات
آپ نو تھان دیتی تشریف فرما ہو گئے صحیح دسا جے قدر ہوئی کہ نہ ہوئی عزت دیتی کہ نہ دیتی اس تو بعد کوئی عزت ہو سکتی ہے کیا بات ہے اے حسن رضا آپ نے بڑا سونا ہے نقشہ کھینچا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محبت کر کے بخائی ہون ذرا دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی محبت سنا دے وہاں آل دے نال سبحان اللہ اے سبحان اللہ میں تاں خوا رہا ہوں کہ بیلی سو رہنے ویچ ذرا جاگ کے مہربانی تو اڈی آل دی محبت بندہ ٹیٹ ہو کہ بابے ذرا توجہ نال گل سنو سانو ایس تھاں تے پھسایا جاندہ ہے جڑا میں ذکر کر رہا ہوں نا واقعات پھر شروع کرانگے انشاءاللہ واقعہ شروع کرانگے لیکن اس تو پہلے گلاں نو سمجھو کہ حضور دے صحابہ نے آل نال محبت کیتی ہے اور آل نے حضور دے صحابہ نال محبت کیتی ہے اے جڑے تفریق اور اس طرح کے درانا پیدا کرنے والے نے نہ اونا نال ساڑا کوئی تعلق ہے نہ انجی دی کوئی بندہ گال کرے نہ اس گال نال ساڑا تعلق ہے جے کوئی تاریخ دا حوالہ دے وہ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان برحق ہے اور یہ سچا تے سچا ہے اور تاریخ دی کوئی بھی حوالہ دے کہ حضرت عمر نے فلاں دا بوہا توڑ دیتا یہ کر دیتا وہ کر دیتا سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے حضرات یہ کدی بھی نہیں ہو سکتا ہے گا یہ صرف دراڑ پیدا کرندہ ایک طریقہ آنا کل بہانہ ہے گال بیان کر دینے نا حضرت عمر فاروق نے آل نال محبت کر کے دسی ذرا سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا ایک دن کوئی غنیمت دا مال آیا کوئی کپڑے شپڑے تقسیم کر رہے ہیں تے آپ نے حساب لایا کہ ایک غریباں دے بچیاں بھی تقسیم کر دی ہیں کیونکہ آج دے حکمرانہ دارہ نہیں سن وہ حضور دے غلام سن تے حضور دے غلام انج دے سن کہ گھر فاقہ ہے لیکن پھر بھی گھر وچ بیت المال دی شے کوئی نہیں لجانی گھر چ پوکھے 2 دن 3 دن دی روٹی نہیں کھا دی لیکن بیت المال وچوں لجان دی ہمت جرت نہیں ہے گی جو گھر وچ وہ بھی غربا یتاماں نوں تقسیم کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہن ذرا سنیا جی آپ نے دل وچ سوچیا اے جڑے کپڑے نے آئے نے تے اے میں غریباں دے بچیاں وچ تقسیم کر دینا وا اللہ اکبر ذرا سنیا جے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او حاکم نے 26 لاکھ مربع میل تے اس دھرتی تے اسلام دا جھنڈا گڈن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن جناب والی بچیاں نو غربا یتاما مساکین فقراء دے بچیاں نو بلایا ہے کپڑے تقسیم کر رہے نے تقسیم کر دیا امام عالی مقام امام حسن امام حسین آپ بھی تشریف لے آئے نے جس وقت ویکھے آئے امیر المؤمنین آپ دی اس قدر محبت سی ایک طرف کپڑیاں نو ویکھ دینے ایک طرف نواسہ رسول نو ویکھ دینے ایک طرف کپڑیاں نو ویکھ دینے دوسری طرف شہزادیاں نو ویکھ دینے دل دی اندر خیال کر دینے ایک کپڑے جیڑے نے اس شہزادیاں دے لائق نہیں نے آپ نے فوراً یمن دے بادشاہ نو خط لکھیا خط دے اندر لکھیا اے بادشاہ 2
حلے دو لباس خوبصورت دو کپڑے تیار کر کے بھیجے جان جڑے یمن دے اندر سب تو مہنگے نے جڑے یمن دے اندر سب تو زیادہ خوبصورت نے او کپڑے تیار کر کے او جبے تیار کر کے بھیجے جان میری طرف اللہ اکبر یمن دے وچوں کپڑے آئے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے آپ نے جناب والی او دوویں لباس حسنین کریمین لو زیب تل فرمائے لے اور فرمایا انہا شہزادیاں دے بطنہ تے خوبصورت بطن لے انہا خوبصورت بطنہ تے خوبصورت لباسی سجدہ ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر ویران سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر ویران سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اللہ اکبر اے جی ذرا توجہ فرما اے جی محبت ہے حضرت عمر دی او لباس نہیں دیتا جیڑا عام غریباں دے بالاں نوں دیتا فرمایا اے شہزادے نے تے شہزادیاں نوں لباس بھی شہزادیاں والا ہی ہونا چاہیے شہزادیاں دا لباس بھی کوئی عام لباس نہیں ہونا چاہیے لباس بھی شہزادیاں والا ہونا چاہیے اوہ اللہ دیو بندیو ذرا سنو اکھاں کھولو امیر المومنین آپ نے یمن وچوں خوبصورت لباس منگوا کے پھر پہنائے اور فرمایا شہزادیاں نوں سونا لباس ہی پھاپدا ہے دسو بھائی محبت ہے کہ نہیں قدر کیتی کہ نہیں کیتی نواسے رسول دے نال چاہت کیتی اے تا ایک واقعہ نا بے شمار واقعات ملتے ہیں بڑے واقعات ملتے ہیں سنو ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن جنگ دے وچوں مال واوا آ گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تقسیم کیتا جائے تقسیم کرنا شروع کر دیتا تے ہویا اس طرح آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ بھی تشریف لے آئے تے نال حضرت امام حسن امام حسین آپ بھی آ گئے تے حضرت عمر فاروق آپ جڑا پیسے جو بھی چیز تقسیم کر رہے سن نا تے جویں دوسرے نوں دے رہے سن اوویں ہی اپنے بیٹے نوں دیتا جدوں واری آئی حسنین کریمین دی تے پیسے ڈبل کر کے دے دیتے اب بولو ذرا پیسے ڈبل کر کے دے دیتے بیٹے دے دل چ خیال آیا کہنے لگا ابا جان جنگاں وچ اساں جائیے لڑیے اساں ہر ماز دے اگے اساں کھڑے ہوئیے تلواراں اساں اٹھائیے جان دیاں قربانیاں اساں لگا دئیے تے جدوں پیسے دی تقسیم کرن دی واری آ جائے تے پھر انہاں نوں ڈبل تے سانوں اللہ اکبر اللہ انی گل ہوئی سنو ذرا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ایک گل سنی ہے شہزادہ کہندا ہے حضرت عبداللہ کہندے نے عرض کر دینے ابا جان جنگاں دے اندر جا کے اسی لڑنے جنگاں دے اندر جا کے قربانیاں سا دینے پیسے تقسیم کرن دیواری آئے پھر ڈبل پیسے انہاں نوں دیتے جا رہے نے امیر المؤمنین 26 لاکھ مربع میل دے بادشاہی کرن والا بولیا فرمان لگا بیٹا تو
تو دسنا اینا دی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، اینا دے نالے جیسا تیرا نالا نہیں ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، جنی کو باری میں پڑھ دیتا ہوں تو یاد ہو جانا چاہیے سی نا، ہوں ذرا کھول کے پڑھو۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی محبت ہے، پیسے ڈبل کر کے دیتے، فرمایا اے سید زادے نے، اے شہزادے نے، اے نادا اے سارا کچھ اے نہ دئیے، اے سارا کچھ اے نہ دئیے، اے نا دی ماں ورگی ساڑی ماں کوئی نہیں، اے نا دے نانے ورگا ساڑا نانا کوئی، لیا نا پھر نبیوں دا تاج دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق دے شہزادے تے حسنین کریمین آپ دو میں شہزادے تو جناب کھیل رہے نے بچیاں دے نال، جی میں بچے اپنے کھیل دے کھیل دیاں تے شہزادہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین آپ فرمان لگے، بچیاں دی پھر تھوڑی چپکلش بھی ہو جاندی ہے، ناراضگی بھی ہو جاندی ہے، اوکھا سوکھا بھی بول لیندے نے۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ نال جناب حسنین کریمین دی تھوڑی جی ناراضگی ہوئی تے حضرت امام علی مقام امام حسین آپ فرمان لگے تیرا باپ بھی ساڈا غلام ہے، تو بھی ساڈا غلام ہے، تو غلام ابن غلام ہے۔ جو اینی گل ہوئی ہن میرے ابے نو کوئی آکھے نا کہ تیرا ابا میرے ابے دا غلام ہے تو مینوں غصہ لگنا کہ نہیں لگنا؟ ٹھیک ہے نا، ہن بچہ سی انہوں پتہ نہیں سی، ٹھیک ہے، تو انہیں غصہ کر لیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے غصہ کیتا تو غصہ کر کے تے باپ ونے ٹر پے، پریشان ہو کے ٹر پے، کہنے لگے ابا جان اج کھیل دیاں حسنین کریمین نے گل کیتی ہے۔ آپ فرمان لگے بیٹا کی گل کیتی ہے؟ حضرت عمر آپ نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا، عرض کی ابا جان کہنے لگے کہ تہاڈا باپ بھی غلام ہے اور تو بھی غلام ہے، تو غلام ابن غلام ہے۔ جدو حضرت عمر نے نہیں گل سنی دل وچ خوشی دی لہر دوڑی، فرمان لگے بیٹا واقعی آکھیا؟ اے محبت ذرا سنو یار، تفریقاں پیدا کرنے والے ہوئے میرا پیغام ہے، اور سنو حضرت عمر نے کس طرح محبت کی تھی، توجہ کرو حضرات۔ آپ نے فرمایا بیٹا واقعی آکھیا؟ جی ابا جان واقعی آکھیا۔ پھر دوبارہ 10 کی آکھیا؟ بیٹے نے پھر گل دہرائی، ابا جان انہیں آکھیا کہ تیرا باپ جڑا ہے نا وہ ساڈا غلام ہے تے تو غلام ابن غلام ہویا، تو بھی ساڈا غلام ہے۔ ابا جان مینوں بڑی ناراضگی ہے تے مینوں بڑا اس بات دا دکھ ہے۔ باپ نے جناب والی اے ذرا سنیا جے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قلم پکڑی، ایک نال جناب والی ورقہ پکڑیا، ٹر پے نے، باپ بھی جا رہے آئے، بیٹا بھی نال جا رہے آئے، امام علی مقام امام حسنین کریمین آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے، جا کے کہن لگے نے اے میرے بیٹا ذرا عبداللہ نو دسنا کی آکھے آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہزادہ رسول نواسہ رسول کہندا ہے میں آکھیا ہے تیرا باپ بھی ساڈا غلام ہے، تو بھی ساڈا غلام ہے، تسی ساڈے غلام ہو، غلام ابن غلام ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں اینی گل کیتی ہے چہرے تے خوشی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیب دے وچوں رکا کڈیا، قلم کڈیا، کہن لگے اے نواسہ رسول ذرا لکھ دے وہ نا، ذرا لکھ دے وہ نا۔ آئے کیا محبت ہے۔ قلم کڈی، ورقہ کڈیا تے ایتھے ذرا لکھ دیو، تے نواسہ رسول آپ نے لکھ دیتا۔ پتر سمجھدا سی کہ پتہ نہیں میرا ابا بادشاہ ہے تے ذرا چلو تھوڑا یا سمجھاوے گا، آکھے گا، انج نہیں آکھنا چاہیے ہے گا تانوں یہ وہ۔ تے باپ نے اگوں جا کے آکھیا ایتھے ذرا لکھ دیو سانوں۔ جدوں لکھیا گیا نا تے بڑا لاڈ کیتا، پیار کیتا امیر المؤمنین آپ نے، محبت کیتی تے واپس ٹر پے۔ جدوں واپس ٹرے نا ہن راہ وچ پھر بیٹا کہندا ابا جان کی کیتا یہ؟
میں تانوں نال کیڑے کم واسطے آیا سا تے تسی کی کر کے ٹر پئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اے دنیا والے ذرا سنیا جے ذرا سنیا جے امیر المومنین آپ واپس جا رہے نے بیٹے نے سوال کیتا اے ابا جان اے رکے دا کی کرنا ہے اس رکے دے جو لکھوایا ہے اس رکے دا کی کرنا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق آپ فرمان لگے بیٹا جڑا اولاد دے در دا غلام بن جاندا ہے او ایتھے بھی کامیاب ہو جاندا ہے اگاں بھی کامیاب ہو جاندا ہے یا زندہ باد اللہ اکبر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بیٹا کل نو میں اس دنیا دی جانا ہے اے رکا میرے کفن دے اندر رکھ دینا ہے اے ذرا سنو دنیا والے ذرا سنو نواسیاں دے نال کیسی محبت ہے کیسی چاہت ہے اپنے بیٹے نو نصیحت بیاں کر دینے جدوں میں دنیا دے اندر جاواں گا اے رکا میرے کفن دے اندر رکھ دینا ہے ابا جان دا فائدہ کی ہوئے گا امیر المؤمنین وقت دا بادشاہ فرمان لگے بیٹا جدوں قبر دی اندر سوال ہون گے اور جدوں مینوں پوچھن گے کون ہے میں رکا آگاں کر کے وخا دیواں گا اور میں حضور دا بھی غلام حضور دی آل دا بھی غلام قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے قدر و شان اہل بیت اے محبت حضرت عمر دی آل نال اولاد نال نواسیاں دے نال حضرات جی وقار ذرا سنو توجہ فرماؤ جیڑے اصحاب اینی محبت کر دے پہنے اینی چاہت کر دے پہنے تے مینوں دسو نا وہ کیڑی ایسی دلیل ہی ہونا کول کہ جڑے آل اور اصحاب دے وچ دراڑا پیدا کرن دی کوشش کر رہے ہیں تفریق پیدا کرن دی کوشش کر رہے ہیں میرا پیغام ہے انہاں لوگاں واسطے کہ بھئی آل اور اصحاب نے آل نال محبت کر کے وکھائی ہے اور قیامت تک آن والے لوگوں نے پیغام دیتا ہے کہ جویں نبی دے غلاماں نے حضور دی آل نال محبت کیتی ہے صحاب نے آل نال محبت کیتی ہے ایویں تسی بھی قیامت تک حضور دی آل نال محبت کرنی اور یہ جڑی محبت ہے آل دی یہ محبت نے بڑا فائدہ دینا ہے یہ ذہن دے اندر گل رکھ لو یہ محبت نے بڑا فائدہ دینا ہے 7 مقامات نے جس بندے دے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہوئی 7 مقام تے اے محبت کام آئے گی کنے مقام تے جی 7 مقامات تے اے حضور دی آل دی محبت کام آئے گی اللہ دے بندو شرط ہے وے آل دی محبت ہوئے اصحاب دا بغض نہ ہوئے اصحاب دی بھی محبت ہو جن نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 30,000 کم و بیش صحابہ اکرام نے تمام دی محبت ہوئے اے محبت سانو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی دسیا 110 کوڑے لگے آپ دے جسم دے جیل دے اندر لیکن پھر بھی آپ نے آل دی محبت دل وچ بسائی رکھی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ نے بھی کوڑے کھا دے لیکن آل دی محبت تو ٹس تو مس نہیں ہے حضرات سانو آئمہ کرام نے سانو غوث اعظم سرکار نے داتا علی حجویری نے سانو میاں شیر محمد شیر ربانی نے جن نے بھی حضور دے در دے ولی غلام نے سارے نو حضور دی آل دی محبت دا درس دیتا ہے اور اے محبت نے کام بھی ہونا ساڑھے کنے مقام نے جی طرح بولو 7 مقام نے جیتے حضور دی آل دی محبت نے کم ہونا ہے اللہ اکبر ذرا سنیا جے نبیاں دے تاجدار نے فرمایا ہے راوی کون نے مولا کائنات نے
راوی بھی پھر مولا کائنات نے، نبیاں دے تاجدار نے فرمایا، راوی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور دی آل دی محبت 7 مقامات تے کم آوے گی۔ فرمایا پہلا موقع، فرمایا جس وقت پہلی جگہ جس وقت بندے دی روح بدن دے وچوں نکل رہی ہوئے گی، فرمایا دل وچ آل دی محبت ہوئے گی، او محبت اس جگہ تے کم آ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا مشکل مقامات حضور دی آل دی محبت کم آئے گی۔ نمبر 2 فرمایا قبر دی اندر جدو بندہ جاوے گا، ایک قبر جناب والی ایک بڑا اوکھا پینڈا ہے، اے بڑی اوکھی جگہ ہے، اے بڑی ایک اوکھی تھاں ہے، اندھیری قبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے او قبر ہے جتھے بندہ پاسا بھی نہیں پڑھ سکدا ہے، جتھے روشنی بھی کوئی نہیں، جتھے چانن بھی کوئی نہیں۔ اگر چانن ہوئے گا چنگے اعمال دا ہوئے گا، یا حضور دی آل دی محبت دا ہوئے گا۔ فرمایا دوسرا، جس وقت بندہ قبر دے اندر جائے گا، جس وقت بندہ قبر دے اندر جائے گا، اوتے حضور دی آل دی محبت کم آئے گی۔ فرمایا نمبر 3، تھوڑا یہ شارٹ کٹ، نمبر 3 منٹ رہ گیا، اس تو بعد نمبر 3 فرمایا جس وقت نامہ اعمال پکڑائے جان گے، فرمایا جڑے ہون گے برے لوگ کفار منافقین، فرمایا کہ جڑے انج دی ہون گے بد عقیدہ، انہاں دا نامہ اعمال کھبے ہاتھ پھڑایا جائے گا۔ جڑے ہون گے چنگے مومن، حضور دے غلام، حضور دے نال محبت کرنے والے، حضور دے اصحاب دے نال محبت کرنے والے، حضور دی آل دے نال محبت کرنے والے، انہاں نوں نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ پھڑایا جائے گا۔